يا إله الكون تبقى نور من ضل وضاع، أنت أسمى أنت أنقى أنت للروح شراع، يا إله الكون تبقى نور من ضل. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. یہ چھٹی یا ساتویں جماعت کا کمرہ تھا اور میں کسی اور ٹیچر کی جگہ کلاس لینے چلا گیا۔ تھکن کے باوجود کامیابی کے موضوع پر طلباء کو لیکچر دیا اور پھر ہر ایک سے سوال کیا، آپ نے کیا بننا ہے؟ دوسرے سے پوچھا، آپ کیا بنو گے؟ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کیا منظر ہے؟ سب طلباء کے ملتے جلتے جواب، ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، پولیس والا بنوں گا، فوجی بنوں گا یا بزنس مین۔ لیکن ایسے لیکچر کے بعد یہ میرا روٹین کا سوال تھا اور بچوں کے روٹین کے جواب جن کو سننا کانوں کو بھلا اور دل کو خوشگوار لگتا تھا، لیکن ایک جواب آج بھی دوبارہ سننے کو نہ ملا۔ کان تو اس کو سننے کے متلاشی تھے ہی، مگر روح بھی بے چین تھی۔ اینک لگائے بیٹھا خاموش گمسم بچہ جس کو میں نے بلند آواز سے پکار کر اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ ارے میرے شہزادے، آپ نے کیا بننا ہے؟ آپ بھی بتا دیں، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ بچہ آہستہ سے کھڑا ہوا اور کہا، سر میں نور الدین زنگی بنوں گا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی اور کلاس کے دیگر بچے ہنسنے لگے۔ اس کی آواز کو گویا میرا کلیجہ چیر گئی ہو، روح میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ پوچھا، بیٹا آپ کیا بنو گے؟ سر میں نور الدین زنگی بادشاہ بنوں گا۔ ادھر اس کا جواب دینا تھا، ادھر میری روح بے چین ہو گئی، جیسے اسی جذبے کی، اسی آواز کی تلاش میں اس شعبہ تدریس کو اپنایا ہو۔ میں نے اس سے پوچھا، بیٹا آپ ڈاکٹر، فوجی یا انجینئر کیوں نہیں بنو گے؟ اس نے جواب دیا، سر امی نے بتایا کہ اگر میں نور الدین زنگی بنوں گا تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوگا، اور جو لوگ مار ہوئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ان کو تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کی آواز بلند اور لہجے میں سختی آ رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر میرا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ ادھر کلاس کے اختتام کی گھنٹی بجی اور میں روتا ہوا باہر آ گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نور الدین زنگی کون تھے؟ اس ماں نے اپنے بیٹے کو کس نور الدین زنگی کا تعارف کروایا تھا؟ ایک رات سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے کہ اچانک اٹھ بیٹھے اور نام آنکھوں سے فرمایا، میرے ہوتے ہوئے میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کون ستا رہا ہے؟ آپ اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے انہیں آ رہا تھا، اور آج پھر چند لمحوں پہلے انہیں خواب آیا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان کو قرار کہاں تھا؟ انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت دمشق سے مدینے کا راستہ 20 سے 25 دن کا تھا، مگر آپ نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 16 دن میں طے کیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ آنے اور جانے کے تمام راستے بند کروا دیے اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلایا۔ آپ لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، آپ ہر چہرہ دیکھتے مگر آپ کو وہ چہرے نظر نہ آئے۔ اب سلطان کو فکر لاحق ہو گئی اور آپ نے مدینے کے حاکم سے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں ہوا؟
جواب ملا کہ مدینے میں رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں مگر 2 مغربی زائر ہیں جو روضہ رسول کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، جو عرصہ دراز سے مدینہ میں مقیم ہیں۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں ظاہر بہت عبادت گزار لگتے تھے۔ ان کے گھر میں تھا ہی کیا، ایک چٹائی اور 2-4 ضرورت کی اشیاء کہ یکدم سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش لرزتا محسوس ہوا۔ آپ نے چٹائی ہٹا کے دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ آپ نے اپنے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں داخل ہوا اور واپس آ کر بتایا کہ یہ سرنگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ حیل و حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ یہودی ہیں اور اپنے قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر معمور کیے گئے۔ سلطان یہ سن کر رونے لگے۔ اسی وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ سلطان روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ سلطان نے معمار بلائے اور قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا یہاں تک کہ پانی نکل آئے۔ سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا سیسہ بھر دیا گیا۔ بعض کے نزدیک سلطان سرنگ میں داخل ہو کر قبر انور پر حاضر ہو کر قدمین شریفین کو بوسہ دینے کی سعادت بھی حاصل کی۔